فلاں فلاں آدمی کی تکلیف، کاروبار کا نقصان، اس قسم کی مصیبتوں پر موت کی تمنا کرنا یہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس طرح مستغرق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا، یا اللہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے اللہ بھی ملنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو ملنا چاہتا ہے اس کی محبت میں، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں سے ملنا چاہتا ہے۔ اسی قسم کے اشتیاق اور شوق کا یوسف علیہ السلام اظہار کر رہے کہ یا اللہ میں اب آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اب میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، میں آپ سے ملنے کا متمنی ہوں۔ تو اس قسم کی تمنا کرنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہ اور دلچسپ بات یاد آئی، اس کو بیان کرتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جنت کی طلب ہے، جنت کی طلب کرتے وہ، اور کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی طلب کرنے کا حکم دیا ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طلب کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے دنوں میں 4 چیزوں کی کثرت کرنا چاہیے، رمضان کے دنوں میں 4 چیزوں کی کثرت کرنا چاہیے: جنت کی طلب ہو، جہنم سے پناہ ہو، کلمہ توحید کی کثرت ہو، اور استغفار کی کثرت ہو۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ بھی کہہ سکتے۔ 4 چیزوں کے ورد کرنے کا اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طلب پوری زندگی کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو جنت کی طلب ہے، جنت کی طلب میں وہ عبادات کرتے، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، زکوٰۃ دیتے، حج کرتے، وہ جنت کی طلب میں یہ کام کرتے۔ لیکن کچھ لوگوں کو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی طلب جنت کو ہوتی ہے۔ دونوں میں دیکھیے فرق، دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جنت کی طلب ہوتی، لیکن جنت کو کچھ لوگوں کی طلب ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کو ابو بکر صدیق کی طرف، اور حضرت عمر فاروق کی طرف، حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کی طلب ہوتی ہے۔ جنت اس بات کی طلب کرتی ہے کہ میرے اندر حضرت ابو بکر صدیق آ جائیں، حضرت عمر فاروق آ جائیں، حضرت عثمان غنی آ جائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آ جائیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 لوگ ایسے خوش نصیب ہیں جن کو جنت طلب کرتی ہے۔ 4 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو جنت طلب کرتی ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، رمضان کے روزے رکھنا، راتوں کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنا، اور یتیم سے محبت کرنا۔ یہ 4 لوگ ہیں، ایک تو بھوکوں کو کھانا کھلانے والے لوگ، رمضان کے روزے رکھنے والے لوگ، راتوں کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز ادا کرنے والے لوگ، اور یتیموں سے محبت کرنے والے لوگ۔ یہ 4 خوش نصیب ایسے ہیں جن کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جنت ان کی طالب ہوتی ہے کہ یا اللہ ان 4 کو میرے اندر آپ بھیج دیجئے۔ تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے کہ جنت کو طلب کرتے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کی جنت طلب کرتی ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کو میرے اندر داخل کر دیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کے اندر چند چیزوں کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا ہے۔ ایک تو ملک ملنے پر شکر ادا کیا، دوسرا یہ کتابی رخاب، اور اسلام پر زندگی، اسلام پر موت کی تمنا کی ہے، اور مرنے کے بعد نیک لوگوں کے ساتھ ملنے کی تمنا کی ہے۔ ہم لوگوں کو بھی یہ دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ اسلام پر زندہ رکھنا، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پوری زندگی ایک آدمی نیک کام کرتا رہتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لیکن مرتے وقت اس کو کفر پر اس کی موت آتی ہے، تو اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے یا اللہ ہم کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔
اللہ کے نیک لوگ، اللہ کے ولی لوگ ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے۔ موت کے وقت شیطان انتہائی درجے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی صورت میں ان کو کفر پر ہم ماریں، اور مختلف شکلوں میں، کبھی باپ کی شکل میں آتا نعوذ باللہ اور یہ کہتا دیکھو بیٹا میں تیرا باپ ہوں، میری پوری زندگی نعوذ باللہ یہودیت پر گزری، تم بھی مرنا یہودی مذہب پر، کیونکہ یہودی مذہب سچا مذہب تھا۔ آتا ہے کبھی ماں کی شکل میں، دیکھو بیٹا میں تیری ماں ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میں نصرانیت پر زندہ رہی، تم بھی نصرانیت پر زندہ رہنا مرنا، کیونکہ نصرانی مذہب نعوذ باللہ یہ سچا مذہب ہے۔ کبھی بھائی کی شکل میں آتا، کبھی دوست کی شکل میں آتا۔ آخری درجے تک شیطان کوشش کرتا ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے کفر پر دنیا سے جائے نعوذ باللہ۔ ہم لوگوں کی موت بھی کلمے پر اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل اپنے وقت کے ولی کامل، 4 اماموں میں ان کا شمار ہوتا۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا، برابر سنتے رہتے آپ، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو یہ کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں۔ جب ان کو ہوش آیا تو ان کے بیٹے نے پوچھا ابا حضور ابھی نہیں ابھی نہیں کس کو آپ خطاب کر کے کہہ رہے تھے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شیطان میرے پاس آ کر کے مجھ کو کہہ رہا تھا کہ اے امام احمد بن حنبل تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، میں تجھ کو بہکانے کی حتاً ممکن کوشش کرتا رہا، تو میرے قبضے میں نہیں آیا۔ تو میں اس کے جواب میں کہتا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں، جب تک ایمان پر اسلام پر میری موت نہ آ جائے اس وقت تک تیرے فریب سے تیرے دھوکوں سے مجھ کو اطمینان نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں، ایمان پر موت آ جائے، کلمے پر موت آ جائے، اسلام پر موت آ جائے، جب مجھ کو اطمینان ہوگا۔ تو خبیث شیطان تیری انتہائی کوشش ہے، اس لیے تجھ سے مجھ کو اطمینان نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی اس قسم کی دعائیں مانگنی چاہیے، اللہم الحقنی اللہم توفنی بالمسلمین والحقنی بالصالحین۔ اور اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں، یا اللہ مجھ کو اسلام پر موت دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھ کو ملا دینا۔ اس آیت کریمہ پر چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا ہے، اس لیے میں بھی اس تفسیر کو آج مکمل کرتا ہوں۔ رمضان تک انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو رمضان کے بعد ہم پھر سے شروع کریں گے۔ یہ تفسیر الحمدللہ سالوں بھر جاری رہتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بیٹے حبیب اللہ اور ڈاکٹر مدثر کی محنتوں سے یہ تفسیر یوٹیوب پر اور واٹس ایپ پر بھی اس وقت دستیاب ہے۔ تقریباً 1000 کی تعداد میں یوٹیوب پر اور واٹس ایپ پر تفسیر موجود ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان محنتوں کو قبول کرے۔ آپ لوگوں کی محنت اور آپ لوگوں کی محبت ہمارے ساتھ ہمیشہ شامل رہی ہے۔ میں آپ لوگوں کی محبتوں کے لیے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پورا رمضان آپ لوگوں نے بڑی توجہ سے، بڑے انہماک سے، بڑی دلچسپی کے ساتھ آپ لوگوں نے میری گزارشات کو سماعت فرمائی۔ میں اس کے لیے آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کس کو سناتا؟ دیواروں کو تو سنا نہیں سکتا تھا۔ آپ لوگ بیٹھے بڑی تعداد میں، سالوں بھر آپ لوگ بیٹھتے ہیں، رمضان میں بھی آپ لوگوں نے بڑی تعداد میں حصہ لیا، شرکت کی۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان تمام کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ان محنتوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے حبیب اللہ صاحب زادے جو اس کے لیے محنت کر رہے ہیں اور محنت کر کے یوٹیوب پہ واٹس ایپ پر اسی تفسیر کو ڈالتے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو بھی قبول کرے، مزید نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ڈاکٹر مدثر صاحب کو بھی اس کے لیے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ہر قسم کی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو رمضان کے بعد پھر سے تفسیر کا آغاز ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کو جو ہے ملا دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما